الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ آج کل عوام و خاص میں من گھڑت اور جھوٹی روایات کو حدیث کا درجہ دے کر آگے نقل کرنا کا رواج بہت عام ہو گیا ہے۔ اس گناہ عظیم میں جہاں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس گناہ میں شامل ہے، وہاں بعض واعظین، خطبہ اور تبلیغی جماعت کے بعض ہمارے بھائی بھی اس گناہ میں شریک ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی بات کو حدیث سمجھ کر آگے نقل کرنا ہو یا اس پر عمل کرنا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ محقق علماء جو اصول حدیث کو، حدیث کے فن کو جانتے ہیں، ان سے اس بات کی تحقیق کر کے پھر اس کو حدیث کا درجہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہم احفظنا من ذالک۔ اتنی سخت وعید آنے کے بعد ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم حدیث کے معاملے میں انتہائی محتاط ہو جاتے، لیکن ہماری طرف سے حدیث کے معاملے میں اتنی ہی غفلت برتی جا رہی ہے۔ آج پہلی اس نشست میں ہم ان روایات کو، ان من گھڑت باتوں کو ذکر کریں گے جو عوام کے اندر بہت رائج ہیں۔ عوام نے ان باتوں کو، ان من گھڑت اور بے بنیاد باتوں کو حدیث کا درجہ دیا ہوا ہے۔ اگلی نشست میں ہم ان من گھڑت باتوں کو ذکر کریں گے جن کو خطباء، واعظین اور بعض تبلیغی حضرات ان کو ذکر کرتے ہیں۔ اب جیسے پہلی ایک من گھڑت بات یہ ہے کہ اطلب العلم ولو بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، حدیث میں اس کا کوئی دور دور تک تذکرہ نہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے باطل اور ابن جوزی رحمہ اللہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ بعض اہل علم حضرات نے تاریخی واقعات اور قرائن سے اسے حدیث ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث اسے ہی کہا جاتا ہے جو سندن جس کی روایت ثابت ہو۔ اس بات کی سندن کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ ایک اور بات یہ نقل کی جاتی ہے جسے حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے، اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ نے فرمایا، ھذا لیس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هو من کلام الناس فلا يجوز اضافتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کو حدیث کا درجہ دینا، حدیث ماننا بالکل غلط ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ ایک اور بات کو حدیث کا درجہ دے کر نقل کیا جاتا ہے کہ طالب علم کو اپنے جسم کے حصے پر استاد کی مار پڑے، وہ حصہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ایک بات یہ نقل کی جاتی ہے کہ اگر ہونے والے بچے کا نام محمد رکھنے کی نیت کر لی جائے تو اللہ اولاد نرینہ کی نعمت سے نوازتا ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ایک بات جو بہت مشہور اور بہت سی سیرت کی کتابوں میں جو بچوں کو اسکول میں پڑھائی جاتی ہے ملتی ہے کہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے کچرا نہ پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جا کے پتہ کرنے چلے گئے کہ اس عورت کو کیا ہو گیا، یہ بھی بالکل حدیث نہیں ہے۔ ایک اور بات کہ مکہ میں ایک بڑھیا آئی، اسے لوگوں نے بتایا کہ یہاں ایک جادوگر آیا ہے، وہ شہر چھوڑ کر اس جادوگر کے ڈر سے جانے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھا کر شہر سے باہر لے گئے اور اسے بتایا کہ جس جادوگر سے تم ڈر کے بھاگ رہی ہو وہ میں محمد ہوں، تو وہ آپ کا اخلاق دیکھ کر متاثر ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس بات کو بھی بہت سی کتابوں میں بچوں کی نقل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل حدیث نہیں ہے۔ ایک بات یہ نقل کی جاتی ہے کہ عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، اپنے خاوند کو، اپنے بھائی کو، اپنے بچوں کو، بیٹے کو، جس نے اس کو راہ راست پر نہیں لگایا۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ آگے ایک بات نقل کی جاتی ہے کہ مومن کا جھوٹا جو ہے وہ اس میں شفا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے، حدیث نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ناخن اگر کاٹنے ہوں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے کاٹے جائیں، یہ سنت ہے، حدیث ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک بات جو بہت سے
واعظین بھی اور بہت سے عوام میں لوگ بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کو بہت نقل کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ایک بات سفر کے مہینے کے حوالے سے کہی جاتی ہے، من بشرتہ بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت دی میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد اور لغو بات ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن حج کرتا ہے اسے حج اکبر کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی بالکل حدیث نہیں ہے، من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے۔ البتہ اتنی بات تو ہے کہ جو شخص جمعے کے دن حج کرتا ہے اسے دوسرے حجوں سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اس حج کو حج اکبر کا نام دینا اور حدیث سے ثابت کرنا یہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ ایک بات جو بہت سے واعظین بھی کرتے ہیں اور عوام میں بھی بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں مجھے کہے کہ محمد آواز دے تو میں نماز توڑ دوں گا اور اپنی ماں کی بات سنوں گا۔ یہ بھی بالکل بے بنیاد بات ہے، حدیث میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا لیس حدیثہ شیء، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کو متروک الحدیث کہا ہے۔ بعض من گھڑت روایات عورتوں کے حوالے سے مشہور ہیں جن کا عورتوں میں عام رواج پایا جاتا ہے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ بچے کی ولادت سے ماں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو عورت ذکر کرتے ہوئے جھاڑو دے تو اسے بیت اللہ میں جھاڑو دینے کا ثواب ملتا ہے، استغفر اللہ، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک نیک اعمال والی عورت 70 اولیاء سے بہتر ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اور اسی طرح ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بدکارہ عورت 1000 بداعمال مردوں سے بدتر ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، حدیث میں ایسا کوئی وجود نہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ ایک حاملہ عورت، پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز غیر حاملہ عورت سے 80 رکعتوں سے زیادہ بہتر ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے جو عورت اپنے بچے کے رونے سے رات بھر نہ سو سکے اللہ اسے 20 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے، یہ بھی بے بنیاد اور من گھڑت بات ہے۔ امام ابن حبان نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ ایسی تمام روایات اور اس جیسے اور جتنی بھی روایات ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر ایسی کوئی روایت ہم نے کبھی زندگی میں نقل کی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور آئندہ جو بات بھی آپ تک حدیث کے حوالے سے پہنچے اسے محقق علماء سے پتہ کر کے پھر آگے نقل کرنی چاہیے۔ آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بات بھی آتی ہے ہم اسے حدیث سمجھ کر آگے نقل کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے گناہوں میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔